الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور اس مالک کائنات کا بڑا احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمایا. اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ نعمت ہے ہی اتنی قیمتی کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی اور جو باتیں ارشاد فرمائی، ہمیں اور آپ کو اسی طریقے پر اور انہی باتوں پر چل کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر انسان اگر چلے گا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی. یہ بات وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، اپنے دل کی تختی پر لکھ لے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ نے نبی کے طریقے میں رکھی ہے. دنیا کے اندر انسان کتنا ہی پیسہ کما لے، کتنی ہی دولت اکٹھی کر لے، کتنی ہی بڑی بلڈنگ بنا لے اور کیسی ہی مرسیڈیز ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر گھومے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو یہ وقتی چیزیں ہیں، اس کے پاس ایک دن ختم ہو جائے گی. اور اگر زندگی کے اندر دین ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی کے اندر ہے، تو وقتی طور پر اس کو پریشانی آئے، وقتی طور پر حالات آئے، وقتی طور پر دل کے اندر بے چینی ہو، لیکن آخرت کے اندر جو مقام اور مرتبہ اس کا ہوگا ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے دلدادہ بن گئے، دنیا کے محبوب بن گئے، دنیا کی محبت میں اس طریقے سے پڑ گئی کہ آخرت کو بھلا دیا. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. آج جس انسان کو دیکھو وہ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، راتوں کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، نہ اس کو کھانے کا سلیقہ، نہ پہننے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ کسی چیز کا سلیقہ، اور دنیا کے پیچھے اس طریقے سے بھاگ رہا ہے کہ دنیا ہاتھ آنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من جعل همومه هما واحدا، جس اللہ کے بندے نے اپنی تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، وهو هم الآخرہ، آپ نے فرمایا اور وہ آخرت کا غم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دنیا کے غموں سے اس کو نجات عطا فرما دے گا. دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی ٹینشنوں سے، دنیا کی دقتوں سے اور دنیا کے حالات سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرما دے گا. لیکن حقیقی معنوں میں اس اللہ کے بندے نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا. ہم نے آخرت کو یاد کرنا چھوڑ دیا. نوجوان سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، یہی رہنا، یہی کھانا، یہی پینا ہے.
ہر انسان کا مقصد یہی ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے، کہ اچھا مکان ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا بنگلہ ہو جائے، خوبصورت بیوی ہو اور تمام کی تمام نعمتیں دنیا کی مل جائے۔ ہر انسان اس چیز کی فکر میں لگا ہوا ہے اور جو اصل زندگی ہے اس کو بھلا دیا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر جو تیار کریں گے آخرت کے اندر اس کو کاٹیں گے۔ جیسی فصل بو کر جائیں گے ویسی فصل جو ہے آخرت میں ملے گی۔ جس طریقے کے اعمال کر کر جائیں گے ویسا نتیجہ، ویسا رزلٹ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کے حسین منظر، یہ حسین و جمیل بلڈنگیں، یہ حسین و جمیل گاڑیاں، یہ تمام کی تمام چند دنوں کی ہیں اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے آخرت کو اپنا مقصد بنائیں، آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر کچھ ایسے حالات، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے ایام لے کر آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جھولی بھر بھر کر عطا۔ ایسی بابرکت رات اور ایسی بابرکت دن ابھی اس مہینے کے اندر 14 شعبان، جس کو ہم رات شب برات کہتے ہیں، وہ آنے والی ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ بندوں کی تقدیروں کو طے کرتا ہے۔ پورے حالات کا جو بایو ڈاٹا ہوتا ہے وہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کے جو ہے اولاد ہو رہی ہے، کس کو اس دنیا سے جانا ہے اور کیسے حالات اس پر آنے۔ شب برات کی رات میں تمام کی تمام چیزیں طے کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے اس مہینے کے اندر خیر کو طلب کریں، عافیت کو طلب کریں۔ نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں، بے روزگاری نے کہنا چاہیے کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ہر انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پریشانیوں کا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مصیبتوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، سب سے پہلے ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، سب سے پہلے ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹتا ہے۔ ابھی ایک صاحب چند دن پہلے ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد پہلی جو اس کے اولاد ہوئی وہ بھی لڑکی تھی اور دوسری جو ہوئی وہ بھی اتفاق سے لڑکی ہوئی۔ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے۔ ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کہ انسان کی تو فیکٹری تھوڑی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے۔ تو جب دوسری لڑکی ہوئی، ان صاحب کا جملہ یہ تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا نماز میں نہیں پڑھوں گا نماز کے 2 لڑکی دے دی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دیکھو کہ مطلب کس طریقے کا کفریہ جملہ اور کیسی بات اس اللہ کے بندے نے اپنی زبان سے نکالی۔ نہ تو اس میں اس کی بیوی کا کوئی جرم، نہ اس کا کوئی جرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ہمیں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں رہا کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے۔ جب اللہ نے دیے تو اللہ ان کے لیے انتظام کرے گا، اللہ رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ اولاد دی ہے تو اللہ ان کے میراث مطلب نکاح کا انتظام اللہ کی جانب سے ہوگا، غیب سے مدد آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سے ایسے واقعات آپ سنتے ہوں گے لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے کہ نہ جانے میرا ہی گھر رہ گیا پریشانی کے لیے، ہمیں تو اللہ نے لڑکیاں دے دی، ہم تو ان کی شادی کرتے رہیں گے۔ یہ جملے لوگوں کی زبانوں سے آپ بھی سنتے ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ مجرم ٹھہراتے ہیں اللہ کی پناہ. یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ دھبا لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایک بات سن لیجئے، ایسا جملہ انسان جب اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان اس کا صحیح سالم نہیں رہ سکتا. تو اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کا ایمان صحیح سالم نہیں رہ سکتا. اور یہ عجیب و غریب ایک سیلاب آیا ہوا ہے نوجوانوں کے درمیان کہ ایمان کی سمجھ نہیں، اسلام کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے دل سے، ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام پر آخری زمانے میں جو سورت نازل ہوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے معافی طلب کیجئے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے فرما رہے ہیں، اللہ کے اپنے نبی سے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اس نبی سے اللہ فرما رہا ہے اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے. ہم اور آپ گناہوں کے کرنے والے، جھوٹ کے بولنے والے، بدنگاہی کے کرنے والے، غلط جملوں کو زبان سے نکالنے والے اور جانے کیسے کیسے جرائم اور گناہوں کے کرنے والے، ہم مطمئن ہیں ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بہت سے نوجوانوں کی زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے کہ بہت گناہ کر لیے، بہت نافرمانیاں کیے، نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ بھی ایک خطرناک جملہ ہے جو شیطان بندے سے کہلواتا ہے، جو شیطان انسان سے کہلواتا ہے. یہ خطرناک جملہ ہے جو انسان اس طریقے کی امید اللہ کی ذات سے رکھے کہ میرے گناہ بہت ہو گئے ہیں، نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ کی ذات پر شک کرے تو وہ سمجھ لو کہ پھر جو ہے وہ معافی اس کو نہیں مل سکتی. ہاں اگر یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، پانی کے قطروں کے برابر ہوں، اور ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں آ کر پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے نافرمانیاں کی ہیں، بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، اے اللہ سچے دل سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم اللہ معاف کر دے. اللہ دھکا نہیں دے گا، اللہ دھتکارے گا نہیں. اللہ یوں نہیں فرماتا کہ تو نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے تو نے جو ہے جرائم کیے ہیں، بڑا ظلم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، ہلاک کر لیا، برباد کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا. بس ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، معافی مانگتا ہوں. اللہ کہے گا میرے بندے آ جا، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا معاف کرنے کے لیے. اللہ کا کھارے، اللہ کا پیرے، اللہ کی زمینوں کو استعمال کر رہے، اللہ کی ہواؤں کو استعمال کر رہے، اللہ کے بنائی ہوئی تمام نعمتوں کو استعمال کر رہے اور پھر اللہ کی ناشکری کر رہے، پھر اللہ کی ناشکری کر رہے، پھر جو ہے اللہ کے احکام کو توڑتے، پھر نبی کی تعلیمات کا جنازہ نکالتے، پھر نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے. میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے. اتنی نعمتیں جو دن رات استعمال کر رہے، خود نعمتوں کا عطا کرنے والا، خود نعمتوں کا دینے والا، خود نعمتوں کو اتارنے والا، خود نعمتوں کو بندوں کے اوپر نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار
شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی. ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتیں. اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں. ہم اور آپ اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، اچھا رہتے، اچھا سوتے اور اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. 2 وقت کی روٹی چین سے نصیب ہو رہی ہے. ہم مطمئن ہیں. نہ جانے کتنے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے لقموں کو ترستے ہو، جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، جن کے پاس سر کو چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے. ہم اچھے مکانوں کے اندر رہتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو شکر کرو گے تو میں خوب دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کری اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے شکر ادا کریں. یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے. شکر کا ادا کرنا بندے کے پاس رزق کو کھینچ کر لاتا ہے. جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. لیکن حال یہ شکر ادا کرنے کے بجائے انسان کے پاس سب سے پہلے تکبر آتا ہے. جب مالا جاتا ہے تو سب سے پہلے تکبر آتا ہے. اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، یہ لوگوں تکبر میری چادر ہے، اگر میرے علاوہ اسے کوئی اوڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو پھاڑ کر دوں. انسان کی شان نہیں ہے کہ تکبر کرے. کبھی انسان اپنی حالت پر غور کرے کہ کس چیز سے انسان کو پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا. کبھی غور تو کرو، تمہاری ناک کے اندر گندگی بھری ہوئی، تمہارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی، تم گندگیوں کا مجسمہ اور گندے ناپاک نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا. اور پھر تمہارے پاس نعمتیں آ جائیں، تمہارا مکان اچھا ہو جائے، تمہارے پاس گاڑی آ جائے، تمہارا بینک بیلنس اچھا ہو جائے، تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور غریب کو ستاتے ہو، مظلوم پر ظلم کرتے ہو اور لوگوں کو ستاتے ہو، لوگوں کو اپنے پیسے کا روب دکھاتے ہو، اپنی بلڈنگ کا روب دکھاتے ہو، اپنی گاڑی کا روب دکھاتے ہو. اللہ فرماتا ہے کبھی اپنی حالت پر غور تو کر کہ کس چیز سے تجھ کو پیدا کیا. ایک ٹھوکر لگی تو مٹی کے اندر مل گیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور تو مٹی کے اندر مل گیا. تیری کوئی اوقات نہیں ہے انسان. کبھی دنیا کے اندر چلو پھرو، زلزلوں کو دیکھو، تباہیوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو کہ ٹھاٹے مارتا ہوا ایک لہر آتی ہے، بلڈنگوں کو ڈھا کر چلی جاتی ہے، زمین تھوڑی سی ہلتی ہے اور انسان زمین کے اندر دھس جاتا ہے. انسان جاتا ہے ہنستا کھیلتا کودتا ہوا گھر سے جا رہا ہے، گاڑی میں گانے بج رہے، ڈانس کرتا ہوا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہیں جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. یہ انسان کی حیثیت. انسان اس چیز پر غور کرتا ہے. ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں. اور انسان ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر مست ہے، مگن ہے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہم اپنے پیسے کو فضولیات کے اندر خرچ کرتے ہیں، غلط چیزوں کے اندر خرچ کرتے ہیں. اگر جو ہے کہیں مطلب یہ ہے کہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو ہم اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں اور جو ہے دل کے اندر یہ سوچ کر کہ جو ہے انسان کے طور پر کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اور جب کوئی فضولیات کی باتیں آتی ہیں اور غلط طریقوں پر پیسے کو خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر ہم اپنی جیب کو نہیں دیتے، گڈیوں کی گڈیاں پانی کی طرح بہا دیتے. آپ دیکھیے آج کل کی شادیاں، آج کل کی باراتیں کہ کس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں اور 10-10 ہزار 20-20 ہزار کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. نہ کوئی اس سے فائدہ ہونے والا ہے، نہ کوئی اس سے کچھ ملنے والا ہے. صرف چند لمحوں کا شور ہوگا، لوگوں کی زبانوں پر آئے گا، کچھ الٹی سیدھی گالیاں دیں گے، کچھ تعریفیں کریں گے اور خود جو ہے مثال کے طور پر ماں بہن کی گالیاں دے دیں کہ دیکھو تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. صرف کیا ہوا کہ پیسوں کے اندر آگ لگ گئی اور کیا ہوا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا نبی ناراض ہو گیا. یہ ہے ہمارا. اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. کیا گناہ بے لذت؟ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کو تھوڑا لطف آتا ہے کبھی وقتی طور پر، اور یہ گناہ ایسا جو گناہ بے لذت ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا نبی بھی ناراض ہو رہا ہے. میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اگر کچھ اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ معاف کر دے. معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا. اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس طریقے کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس طریقے کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کسی کا دل توڑنا، کسی
کسی پر حملہ کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کی قسم کہ بس یہ میرے لیے بھی پیغام ہے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے، میں خود گناہگار ہوں، ہر انسان گناہگار ہے۔ نبی کی حدیث ہے خیر الخطائین کل بنی آدم خطاؤ، کہ ہر بنی آدم گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ہم توبہ کریں، سب توبہ کریں اللہ سے، اس مہینے کے اندر توبہ کریں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک مبارک رات ہے شب برات، جس کو ہم رات کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر ابھی سے جو ہے اپنے ذہن کو بنائیں، اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے خوب رو لگا کر مانگیں گے، خوب روئیں گے اللہ کے سامنے، اپنی ضروریات کو رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و تسبیحات کا اہتمام کریں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس شب برات میں اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے، سچی توبہ اللہ سے کریں گے، ورنہ تو کتنے شب برات زندگی میں آئی گزر گئی اور یہ بھی آئے گی گزر جائے گی، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اس لیے ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ آنے والی شب برات کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے، عزم کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے اور نبی کے طریقے پر چلنے کا عہد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔